السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس منه شيء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. فرزندان توحید، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کا دن یوم العید ہے، اس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، اور اس دن کو
دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا یوم النحر ثم یوم القر۔ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، یوم النحر، نحر کا دن ہے۔ یہ اضحیہ یا اضحیہ قربانیوں کا دن ہے، خون بہانے کا دن ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ تعالی نے قربانی کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا سورہ حج کے اندر آیت نمبر 34 میں، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ آج میں چاہتا ہوں قرآن کریم نے قربانی کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ قربانی کی تاریخ کیا ہے اور قربانی کی غرض کیا ہے، قربانی کی حکمت کیا ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے، قربانی سے ہمیں کیا ملتا ہے، قربانی کے کیا فوائد ہیں، یہ سب کچھ عرض کرنا ہے، لیکن قرآن سے عرض کرنا ہے۔ تاریخ قربانی کی کیا ہے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کو قربانی عطا کی۔ مفسرین کہتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے قربانی اس طریقے پر شروع ہوئی، خون بہانے والی قربانی، جانور ذبح کرنے والی قربانی کا آغاز حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا۔ اور کیوں ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، ذبح کر دو۔ بیٹے کو یہ بات بتلائی کہ اللہ کا حکم ہے، وحی ہے۔ بیٹا بھی تیار ہو گیا، باپ بھی تیار ہو گیا، دونوں نے اللہ کی فرما برداری کی۔ تو قربانی دراصل اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت میں اپنی محبوب ترین چیز قربان کرنے کا نام ہے۔ سب سے زیادہ پیار اولاد سے ہوتا ہے۔ فرمایا اولاد بھی وہ جس کو رو رو کے اللہ سے مانگا، 90 سال تک بے اولاد رہے، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، اور ابھی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، اللہ نے یہ قربانی مانگ لی، یہ قربانی دو مجھے، تیار ہو گئے خوش دلی سے، لٹا دیا بیٹے کو۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، آواز آئی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ میرا ابراہیم، میں نے خواب میں آپ کو حکم دیا تھا، آپ نے حکم پورا کر چھوڑا۔ ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے نیک بندوں کو، جیسے ہم ابھی آپ کو بدلہ دیں گے۔ ان هذا لهو البلاء المبین، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، لیکن گھبراؤ نہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم اس کے بدلے آپ کو ذبح عظیم دے رہے ہیں۔ جنت کا دمبا بھیج کر اللہ نے اسماعیل کو ہٹوا دیا اور جنت کے دمبے پہ چھری چلوا دی۔ یہ کیوں کی قربانی؟ اللہ کہتے ہیں قربانی اس لیے ہوتی ہے، پہلا مقصد تاکہ تم اللہ کا قرب حاصل کرو۔
لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کی ابراہیم علیہ السلام کے بعد قربانی ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ رہے گی۔ ابراہیم کے اخلاص، ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت، ان کی وفا شعاری، ان کی فرما برداری، ان کی اللہ کے حضور اپنے جذبے کی اور ایثار کی اعلیٰ ترین مثال۔ میرا اللہ کو ایسا قبول ہوا، فرمایا تب سے یہ قربانی چلی اور قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا تھا، قالوا یا رسول ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، صحیح قربانی کیا ہے؟ جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں۔ فرمایا تم نہیں جانتے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا وما لنا عنہا، ہمیں کیا ملے گا؟ قال بکل شعر حسنہ، تمہیں کیا ملے گا؟ یہ کوئی تم سوچ بھی سکتے ہو کہ کیا ملے گا؟ جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے۔ جتنے جانور پر بال، قربانی کرنے والے کو اتنی نیکیاں، سبحان اللہ کو۔ قالوا فالصوف، ایک صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو دمبا بھی کرتے ہیں، ہم تو بھیڑ بھی کرتے ہیں، ہم تو میڈھا بھی کرتے ہیں، اور اس میں تو اون کے ذرات ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ قال الشعر من الصوف، اون کے ایک ایک ذرے کے بدلے بھی رب تمہیں نیکی عطا کرتا ہے قربانی میں۔ یہ وہاں سے سنت چلی ہے، اسے رسم نہ کہو، رسم لوگوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، سنت نبی کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ کا دیا ہوا دین کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ رسم ابراہیمی نہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے، اور اتنی تاکید ہے، اتنا محبوب عمل ہے۔ آج کا دن دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی۔ قرآن و حدیث سنو نا، قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ فرمایا ما عمل ابن آدم عملا یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ آج جو عید الضحیٰ کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، یہ عید الاضحیٰ کا دن جو دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ترین، بہترین، اللہ کو محبوب ترین دن ہے، کس وجہ سے ہے؟ فرمایا انسانوں آج تم جو مرضی آئے عمل کرو، لیکن اللہ کو سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ بہت سے عمل ہو سکتے ہیں، اشراق تو آج کے دن ہے ہی نہیں، آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ عید کے دن اشراق کی نماز نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے پوری زندگی اشراق پڑھی لیکن عید کے دن نہیں پڑھی، جب حضور نے نہیں پڑھی تو امت کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دین چاہت کا نام نہیں ہے، دین اتباع رسول کا نام ہے، رسول اللہ کی اتباع کا نام ہے۔ جو کام حضور نے کیا دل چاہے تو کرو، نہ چاہے تو کرو، جو نہیں کیا صحابہ نے اس کو دین نہیں سمجھا اور فقہائے امت نے اس کو دین قرار نہیں دیا۔ تمہارا جی چاہے، قوم کا جی چاہے، مولوی اور پیر کا جی چاہے، لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین مولوی نہیں بنایا کرتا، دین اللہ دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اس دین کا اعلان کرتے ہیں اور فقہا اس کی حیثیت بتاتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کے پابند ہیں۔ میرا اللہ عبادت میں وحدہ لا شریک، کسی اور کی عبادت کرو گے شرک ہو جائے گا۔ میرے آقا اطاعت میں وحدہ لا شریک،
کسی اور کی اطاعت کرو گے رسالت میں شرک ہو جائے گا. نہ میں برادری کا پابند ہوں، نہ میں علاقے کا پابند ہوں، نہ میں اپنی ثقافت کا پابند ہوں، میں پابند ہوں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ کرسی لے لیں ڈاکٹر صاحب کو دے دیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں حضور دیں لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ، خبردار بریک لگاؤ. تمہیں کس نے اجازت دی؟ اللہ اکبر. کس کس موضوع پہ بات کروں؟ میرے نبی اللہ کو اتنے مقبول ہیں، اتنے محبوب ہیں، جو کچھ میرے نبی نے فرمایا وہی دین ہے، جو کچھ کیا وہی دین ہے. آپ کے سامنے کسی نے کچھ کیا وہی دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں ہے. اگر کوئی دین ہوتا تو میرے نبی کے صحابہ اس پہ ضرور عمل کرتے. جب انہوں نے ایک کام نہیں کیا، نہیں کہا، اجازت نہیں دی، رضا نہیں ہے، اور آج میں کہوں کہ یہ بھی دین ہے، تو گویا کہ میں اللہ کے نبی سے، صحابہ سے اپنے آپ کو بڑا دیندار کہنا چاہتا ہوں. خبردار. حضور فرماتے ہیں قسم اٹھا کر، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم للہ، اللہ کی قسم پوری کائنات میں سب سے زیادہ تقوی والا میں محمد عربی، پوری کائنات میں سب سے زیادہ نیکی والا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی ابراہیم علیہ السلام سے چلی اور قیامت کی صبح تک رہے گی، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. کیوں ہے؟ قربانی کا معنی کیا ہے؟ قرباناً آلہا. قربانی کا معنی اور فلسفہ، قربانی کا معنی اللہ کا قرب حاصل کرنا. مشرک بتوں کا قرب حاصل کرتے تھے، آل ایمان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں. موحد قولی طور پر بھی توحید کا اقرار کرتا ہے، اور قربانی کے ساتھ عملی اور فعلی طور پر بھی توحید کا اقرار کرتا ہے. اس لیے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ہر امت کی قربانی اللہ کیوں ہے؟ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، ذکر کرو، اللہ کا نام لو. ان دنوں میں بھی اللہ کا نام لو، اور جانور ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام لو. ذبح کرو اور اللہ کا نام لو. قربانی کا ایک مقصد اللہ کا قرب، اس جذبے کے ساتھ کہ میرا مولا تو راضی ہو جا، میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں اپنا پسندیدہ مال دے کر، اور اگر تو مجھ سے جان مانگے تو میری جان بھی حاضر ہے. یہ جذبہ رکھو. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ تمہیں مجھے وجود کس نے دیا بتاؤ؟ آج کل کی آوارہ چھوکریاں مغرب کے ٹکڑوں پہ پلنے والی نعرے لگاتی پھرتی ہیں، میرا جسم میری مرضی. او عقل کی اندھی، یہ تیرا جسم کہاں ہے؟ اس جسم کو بنانے والا کون ہے؟ بتاؤ بتاؤ، بولو. الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتا ہے آنکھیں تو میں نے دی، وَلِسَانَ، زبان میں نے دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اچھے برے راستے میں نے دکھائے. ماں کے پیٹ سے دودھ کے دو راستے میں نے پیدا کیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تمہیں میں نے پیدا کیا، والذین من قبلکم، تمہارے باپ کو، دادا پردادا کو، اماں کو، نانا کو، پرنانا کو میں نے پیدا کیا. صرف تمہیں نہیں پیدا کیا. خلق السماوات والارض، آسمانوں کو میں نے پیدا کیا، زمینوں کو میں نے پیدا کیا. اللہ اکبر. صرف آسمان و زمین نہیں، میرا رب کہتا ہے ہر چیز کو میں نے پیدا کیا. اللہ خالق کل شیء،
اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں. اللہ خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا میرا اللہ. تو اللہ کہتے جب ہر چیز میری ہے تو یہ وجود بھی تمہارا میرا دیا ہوا ہے. رب کعبہ کی قسم, میرے اور آپ کے وجود کے اللہ کے رستے میں 1000 ٹکڑے ہو جائے تب بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا ادا. لست ابالی حين اقتل مسلما في اي جنب كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله ان يشاء يصول على شلو اوصال ممزعي. بخاری کا شعر ہے. ایک صحابی کو مکے والے پکڑ کر پھانسی پہ چڑھانے لگے تو انہوں نے شعر کہا, لست ابالی حين اقتل مسلما, میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور تم مجھے قتل کر دو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. لست ابالی حين اقتل مسلما, کلمہ پڑھتے ہوئے میری جان نکل جائے تم قتل کر دو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. فی ای جنب کان للہ مسرعی, اللہ کے لیے میں جس طرح بھی قتل ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ اگر اللہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, میرا اللہ میرے ایک ایک ٹکڑے کو برکت والا بنا کر جنت عطا کرے گا. بابا یہی جذبہ شہادت تو تمہارا ہے جس کی وجہ سے تمہارا ایمان بچا ہوا ہے. ورنہ FATF, IMF, ورلڈ بینک, ایشیا بینک, امریکہ, یورپ, پورا عالم کفر آپ کی حکومتوں کو چت کر چکا ہے, مجبور کر چکا ہے. بند کرو تقریریں, مسجدیں, مدرسے, قرآن کی تعلیم, بے حیائی, فحاشی, عریانی, زنا, بدکاری کا ہر رستہ کھول دو, میڈیا کو بے لگام کر دو. مسلمان کی بہن بیٹی کے سر سے دوپٹہ چادر اتار کر اب ان کا کرتا اور ان کے کپڑے بھی اتار کر ان کو ننگا کر دو. ہر حکمران پچھلے سے 1 نمبر آگے جا رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تم محمد کی غلامی چھوڑ دو, یورپ کے, امریکہ کے غلام بن جاؤ. ارے اس آزادی کا نعرہ لگاؤ. ہمیں کفر کی غلامی نہیں چاہیے, ہمیں محمد عربی والی آزادی چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ اس آزادی کی بات کرو. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج کا مبارک دن حضور فرماتے ہیں دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن. شراب و کباب کی مجلسیں لگیں گی, کوئی نہیں پوچھے گا. اور مدرسے کا کوئی مولوی اگر اس کے پاس اجازت نامہ نہیں, وہ قربانی کی کھال اکٹھا کرے گا تو دہشت گردی کا پرچہ. شراب کباب پر کوئی پابندی نہیں. یہ امریکہ کی غلامی ہے, ہمیں منظور نہیں ہے. یہ کیا ہے FATF؟ کچھ وقت بھی نکالا کرو. میں نے اس پہ لکھا ہے, جاتے ہوئے رسالہ لے کے جانا صدائے فاروقیہ میں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. FATF کیا ہے, گرے لسٹ کیا ہے, نکالنے کے لیے 34 کون سی شرطیں لگائی تھی. تمہارے دین کو ذبح کرایا گیا, ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا گیا. آؤ سنت ابراہیمی پہ آؤ, بہادر ہو جاؤ, بہادری پیدا کرو, خودداری پیدا کرو. اور وہ بہادری اور خودداری کیا ہے؟ اللہ اکبر, وہ یہ جذبہ ابراہیمی ہے. جان چلی جائے پرواہ نہیں, میرا اللہ تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. ہاں جیسے افغانستان والوں نے اللہ کو راضی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بولو بولو. پوری دنیا نے معاشی ناکہ بندی کر دی, ان کے اثاثے منجمد کر دیے. سود فری, ربا فری, انٹرسٹ فری بجٹ پیش کیا. ترقی کر رہے ہیں. میں آج صبح پڑھ رہا تھا کئی 100 کلومیٹر لمبی نہر بنا رہے ہیں. بہت بڑی نہر بنا کر پورے خطے کی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. وہاں اسلام کا نظام ہے, محمد عربی کی شریعت ہے. وہاں کا ڈالر
88 روپے کا ہے، وہ کسی کے ایک پائی کے مقروض نہیں ہے۔ ہم پہلے دن سے کہتے ہیں تم نے غداری کی، اسلام کے نام پہ ملک بنایا، اسلام سے غداری کی۔ ہم بدلنا چاہتے تھے نظم میں خانہ تمام، ہم نے تو کہا تھا سسٹم بدلے گا، نظام بدلے گا، ہم بدلنا چاہتے تھے نظم میں خانہ تمام، بدلا تم نے مگر فقط میں خانے کا نام۔ تم نے ہندوستان سے پاکستان کر دیا، اسلام نہیں آیا۔ سنت ابراہیمی کیا ہے؟ یہ جذبہ کہ میں سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، قربانی اللہ کے ذکر کا ذریعہ، اللہ کا نام لو بلند آواز سے۔ آتے جاتے ہوئے عید کے دن 9 ذی الحج سے لے کر کل صبح سے لے کر آپ نے 13 ذی الحج نماز عصر تک، سوموار، منگل، بدھ، نماز عصر تک ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے اور یہ ذکر کرنا ہے، توحید کا یہ نغمہ پڑھنا ہے، ترانہ پڑھنا ہے۔ پڑھو ذرا اونچی آواز سے، رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھو، اللہ اکبر، اور اونچی آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ، بولو بولو بولو، مرتے وقت بھی رب نصیب کر دے۔ پڑھو اللہ اکبر، اور اونچی آواز سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سبحان اللہ، توحید کا ترانہ، شرک کی نفی کر دی۔ ایک اللہ والا کہتا ہے چوتے غیلا بدستاری مجو از غیر حق یاری، کہ لا فتح الا ہو، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا مقصود فی الکونین ولا موجود الا ہو۔ یہ توحید کا نغمہ ترجمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا خواجہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا۔ فرمایا یہ لا الہ میں تو لا تو تلوار ہے، جو تیغ لا، تو نے لا کی تلوار پکڑی، سب کی نفی کر دی، بت اڑا دیے۔ کسی نے درخت کو خدا بنایا، اسے اڑا دیا۔ کسی نے جنوں کو خدا بنایا، اس نظریے کو اڑا دیا۔ کسی نے ولیوں کو خدا بنایا، اس نظریے کو اڑا دیا۔ مجو از غیر حق یاری، او میاں شہباز شریف، عمران خان زرداری، تمہارے لیے بھی ہے۔ چو تیغ لا بدستاری مجو از غیر حق یاری، جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو کلمہ پڑھتا ہے اب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو اللہ ہے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ قرآن کہتا ہے اللہ بدر میں تو نے فرشتے اتارے، کیسے؟ کس نے اتارے؟ فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے مدد میری ہے، اللہ سے مدد مانگو۔ یہ قربانی ذکر کا ذریعہ، جانور ذبح کرنا تو تکبیر پڑھنا اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے عید کی نماز پڑھائی اور عید کی نماز کے بعد اپنا قربانی کا جانور منگوایا۔ اتیا بکبشن، حضور کے پاس دمبا لایا گیا۔ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر، نبی کے قربانی کے جانور اور جانوروں کے کلر اور نام وہ بھی نبی کے صحابہ نے یاد رکھ کر تجھے مجھے پہنچا دیے۔ جیسے نبی نے ذبح کیا وہ طریقہ بھی تجھے مجھے پہنچا دیا۔ قربان صحابہ، واہ صحابہ، صحابہ پہ بھونکنے والوں، صحابہ کو اگر نکال دو گے تو نہ مجھے نماز ملتی ہے، نہ مجھے روزہ ملتا ہے، نہ مجھے حج ملتا ہے، نہ مجھے زکوٰۃ ملتی ہے، نہ مجھے قرآن ملتا ہے۔ مجھے سب کچھ ملا ابو بکر صدیق کے دروازے پر، بلال حبشی کے دروازے پر، ابو ذر غفاری سلمان فارسی کے دروازے پر۔ میں نے سارا دین صحابہ سے لیا، میں نے سارا دین نبی کے اہل بیت سے لیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ عقیدے ٹھیک کرو، عقیدے ٹھیک کرو۔ کسی کے کہنے پر ادنا بھی صحابی پر
زبان تان دراز نہ کرنا، رب زبان کاٹ دے گا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار خبردار نبی کہتے ہیں ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، انہیں نشانہ نہ بنانا، ان پہ تنقید نہ کرنا۔ کوئی فوج کو تنقید نہیں کر سکتا، صحابہ پہ بھونکنے والے کھلے عام پھرتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں آواز اٹھاتا ہوں تو فرقہ پرست، وہ صحابہ کو برا بھلا کہیں تو کوئی قانون نہیں۔ ذکر کرو اللہ کا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ کہتے ہیں میری یہ بھی تو نعمت ہے، میں نے تمہیں جانور عطا کیے، سبحان اللہ کہو۔ جانور کس نے دیے؟ اولم یرو انا، اللہ کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو، میں نے تمہیں دیا مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، میں نے جانور دیے تم مالک ہو۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهَا فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کچھ جانوروں کا گوشت کھاتے ہو، کچھ پہ سواری کرتے ہو، گدھے پہ خچر پہ گھوڑے پہ سواری کرتے ہو۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، یہ گدھا خچر گھوڑا سواری خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ رب کہتا ہے جانور بھی میں نے دیے، جانوروں کو تمہارا تابع بھی میں نے بنایا۔ 10 من کا بیل 5 سال کا بچہ پکڑ کے جا رہا ہے، اس 5 سال کے بچے کو 10 من کا بیل، 10 من کے بیل کو 5 سال کے اس بچے کا تابع کس نے بنایا؟ بتاؤ نا، بولو نا، اللہ نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ نِعْمَتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ شکر کرو رب کا۔ گرمی سے تم تڑپ رہے تھے، رب نے بارشیں عطا کر دی۔ میں گیا ہوں چولستان، 2 دن چولستان رہا، بیمار ہو کے واپس آیا، گرد دھول غبار کی وجہ سے۔ رب کعبہ کی قسم بارش کی قدر ان سے پوچھو، وہ بارش کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، جانور ہلاک ہو گئے، مر گئے، پینے کا پانی نہیں، ہر طرف دھول اڑ رہی تھی، اللہ نے بارش برسا دی۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو میری قدرت، میں بارش برسات کر زمین کو زندہ کر دیتا ہوں، تمہیں پانی پلا دیتا ہوں۔ کس کا شکر کرو گے؟ سارے بولو اللہ کا۔ جانور بھی میں نے دیے، اور پھر یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بہیمہ کے ساتھ الانعام کی قید ہے، صرف 8 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ قرآن نے ذکر کیا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹوں کا جوڑا قربانی کر سکتے ہو۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے بھینس کا جوڑا قربانی کر سکتے ہو۔ بھینس کی قربانی اجماع امت کے ساتھ جائز ہے، صحابہ نے کی۔ یہ گائے کی ایک قسم ہے جو پانی میں رہتی ہے، اس شک میں نہ پڑو کہ بھینس کی قربانی نہیں ہے۔ صحابہ نے جو عمل کیا وہ نبی کی سنت ہے، وہ سنت ہے، 14 صدیوں سے ہو رہی ہے۔ آج گائے کے اندر، گاؤں کے اندر وبا آ گئی، تم شہری لوگ کیا جانو، دیہاتوں میں نکلو تو پتہ چلے۔ خدا کی قسم دیہاتی بیچارے مال مویشی ڈنگروں والے رو رہے ہیں، پتہ چلا 3 لاکھ کا بیل مر گیا، 2 لاکھ کی گائے مر گئی، حرام ہو رہے ہیں، گوشت کھانے کے قابل نہیں۔ مسلمانوں تم نے صدقہ چھوڑ دیا، کرونا کی وبا نے تمہیں چھوڑا، اب وبا جانوروں میں آ گئی، اس کا حل سوائے توبہ کے نہیں ہے، استغفار کے نہیں ہے۔ نماز پڑھو، نماز، توبہ کرو، زکوٰۃ دو، جانوروں کی زکوٰۃ دو، صدقہ کرو۔ قرآن نے قربانی کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا۔ میں بات شارٹ کر رہا ہوں، وقت ختم ہے، لیکن 5-7 منٹ اوپر ہو جائے تو محسوس نہ کرنا راستے خراب ہیں، دھڑا دھڑ لوگ آ رہی ہیں۔ ہم نے کل شام تک عیدگاہ کا پلاٹ تیار کروایا، رات کو اللہ نے پھر بارش دے دی، طوفانی بارش، مدرسے کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، سولر پلیٹیں ٹوٹ گئیں، ایک بچے کا سر پھٹ گیا اور درخت گر گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی بارش آئی تھی، حضور نے بھی ایک عید کی نماز مسجد نبوی میں پڑھائی تھی، آج اللہ نے اپنے نبی کی سنت ہم سے زندہ کروا دی، سبحان اللہ کہو۔
जानवर भी अल्लाह की नेमत, शुक्र करो। अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। कुर्बानी तौहीद का पैगाम है। रब कहता है तुम्हारा एक माबूद है, एक माबूद, शिरक न करना। तौहीद 1.25 लाख नबियों का मुश्तरका असासा और तालीम है। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं तो कुरान से बाहर ही नहीं जा रहा। पकड़ो मुझे, मेरी तकरीर रिकॉर्ड होती है, पूरी दुनिया में चलती है। दुनिया का कोई सकालर आलिम मौलवी मेरी तकरीर पर उंगली रखे कि ये बात गलत की, मैं जवाब दे हूं। कुरान कहता है वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। आपसे पहले मैंने जितने भी नबी भेजे, मैंने सबको ये पैगाम दिया और उन सब ने ये पैगाम दिया कि माबूद कितने हैं? सारे बोलो एक है, खुदा एक है। मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, सजदे के लायक, नजरो नियाज के लायक कौन है? सारे बोलो अल्लाह है। ये नबी सिखा के गए। आज तौहीद को भी छोड़ रहे हो, अकीदा बर्बाद हो रहा है। अकीदे बचाओ। खुदा की कसम, तौहीद के बगैर नजात नहीं है, हुजूर की शफाअत नहीं है। अगर शफाअत नसीब होगी तो तौहीद, रिसालत और खत्म नबूवत के अकीदे पर होगी। तौहीद का पैगाम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़लहु अस्लिमू। तौहीद में पक्के हो जाओ। रब कहता है खालिस हो जाओ। अस्लिमू, तौहीद में मिलावट ना करो। लिल्लाहि दीनुल खालिस, तौहीद अल्लाह के लिए, खालिस दीन अल्लाह के लिए। और अगली बात, वबश्शिरिल मुख़बितीन, इन कुर्बानी करने वालों से कहो आजिज़ी करने वाले बनो, आजिज बंदे बनो। वबश्शिरिल मुख़बितीन, मुख़बितीन की एक तफसीर है, वो लोग जो मुतमईन हैं और अल्लाह जिस हाल में रखे उसी हाल में खुश हैं। मेरा रब कहता है इनको जन्नत की खुशखबरी सुना दो, ये जन्नती लोग हैं। आज खुदकुशियां हैं, लोग मर रहे हैं, क्यों? अल्लाह के फैसले पे राजी नहीं हैं। अल्लाह गुर्बत दे, गुर्बत पे राजी हो जा। दौलत दे, दौलत पे राजी हो जा। हुकूमत दे, हुकूमत पे राजी हो जा। इख्तिदार छीने तो अल्लाह के फैसले पे राजी हो जा। इख्तिदार के लिए मुल्क को दांव पे न लगाओ सियासतदानों। और आपसे कहता हूं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का माना क्या है? इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अल्लाह ने कहा मेरा बन जा। इब्राहीम ने कहा मैं तेरा बन गया, तू मुझे जैसे रखेगा मैं खुश हूं। आज हर बंदा परेशान है। क्यों परेशान है? अल्लाह से लड़ाई है। लड़ाई कैसे है? अल्लाह चाहता है कि इस हाल में रखूं, ये चाहता है नहीं मैं तो इस हाल में नहीं रहूंगा, मुझे तो ये हाल चाहिए। अल्लाह देना नहीं चाहता, ये जबरदस्ती लेना चाहता है। रब से लड़ाई करता है, परेशान तो होगा। तू कह या अल्लाह अगर तू मेरी गुर्बत पे राजी है मैं भी राजी हूं, तू मुझे सदमा दे के राजी है मैं भी राजी हूं, सबर कर। मैंने पूछा अल्लाह ये मुतमईन बंदे तेरे कौन हैं? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। अल्लाह ने कहा जिनके सामने मेरा नाम आए तो उनके दिल डर जाते हैं, मुझसे डरते हैं। वल मुक़ीमिस्सला, नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मेरे रास्ते में माल भी खर्च करते हैं, ज़कात भी देते हैं, सदका भी करते हैं, कुर्बानी भी करते हैं। मुसलमानों ना आज नमाज, न रोज़ा, न ज़कात। बाबा ईद तो वाजिब है, रोज़ाना 5 वक़्त फ़र्ज़ है। 5 वक़्त कितने नमाजी मस्जिद में जाते हो? एहतसाब करो अपना। क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज का होगा। कुर्बानी उसी की कबूल है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। जो नमाजी हो आज वादा करो नमाज पढ़ोगे, पढ़ोगे, ज़कातें दोगे, सदके करोगे। ज़कात और सदके के बगैर माल महफूज नहीं है।
حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا تم صدقہ کرو، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہارے رزق میں کمی نہیں ہوگی، تمہارا مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ قرآن جو کہتا ہے۔ آج سود 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 کے چکر میں لگے ہیں، حاجی صاحب ہے سود پہ قرضہ، واہ قربان جاؤں تیرے حج پر، چلے لگے ہوئے ہیں، کاروبار سودی، پہلی صف میں نمازیں پڑھتے ہیں، کاروبار سودی۔ حکومت سود کو تحفظ دینے کے لیے بینکوں سے اپیل کروا رہی ہے، اے ظالمو رب سے لڑائی نہ لڑو، رسول اللہ سے نہ لڑو، ہار جاؤ گے۔ اللہ رسول سے کو جیت۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، رتی برابر ایمان ہے تو سود چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود نہیں چھوڑو گے تو اعلان سن لو، آج سے تمہارا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تمہاری بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے، مولوی کی بات نہیں، قرآن کی بات ہے، اٹھاؤ ترجمہ معنی دیکھو۔ حضور نے فرمایا ہے الزنا الربا 73 جزءا، سود کے 73 حصے ہیں، ادناہا ان ینکح الرجل امہ، سود کا ادنا حصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی منہ سے زنا، آدمی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ کچھ چھوٹی بات ہے؟ حضور فرما رہے ہیں سود کھانے والا اپنی ماں سے منہ کالا کر رہا ہے، اس لیے تو غیرت چلی گئی، حیا چلا گیا۔ اللہ نصیب کرے بھائی، قربانی خوشی سے کرو۔ حضور نے فرمایا بھی صدقہ مانگنے والے کے ہاتھ میں نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاتھ میں پہلے پہنچتا ہے۔ قربانی کا خون ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ کے ہاں پہلے پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ کہو۔ حضور نے فرمایا من وجد ساعتا ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ گنو میں نے کتنی قرآن کی آیتیں اور کتنی حدیثیں آپ کو سنا دی، مفت میں، ہماری کوئی فیس نہیں ہے، اس لیے تمہیں قدر نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو 2 منٹ 5000 فیس بھر کے آتے ہو، قدر کرتے ہو۔ قرآن حدیث سے بڑا نسخہ اور کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے پاس وسعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، اس کو کہہ دو وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس لیے قربانی میں بخل نہ کرو۔ میں نے ایک اور حدیث پڑھی، ابن ماجہ میں ہے، فرمایا جن چیزوں پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ان میں سب سے افضل قربانی ہے، سب سے افضل قربانی ہے۔ خرچوں میں سب سے افضل خرچہ کون سا ہے؟ قربانی کا۔ یہ مسئلے آپ کو یہیں سے ملیں گے، جمعے پہ آیا کرو نا، قرآن حدیث کے موتی آپ کو ملیں گے۔ قربانی کرو خوشی سے اور اپنے ہاتھ سے کرو، اللہ کا نام لے کے کرو۔ حضور نے قربانی کا جانور منگوایا عید پڑھا کر، اور پھر اس کو لٹایا اور کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہم منک ولک، یا اللہ تو نے دیا، تیرے راستے میں قربان۔ پھر کہا بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کیا اور کہا اللہم تقبل من محمد، یا اللہ مجھ سے قبول کر، میری آل سے قبول کر، میری امت کی طرف سے قبول کر۔ حضور نے تمہارے لیے حجۃ الوداع میں 63 اونٹ قربان کیے اپنے ہاتھ مبارک سے، کل 100 اونٹ باقی حضرت علی المرتضیٰ سے ذبح کروائے۔ ارے میاں تم بھی حضور کے نام کی قربانی کیا کرو، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، تم بھی کیا کرو، نبی کے وفادار بنو۔ حضور نے حضرت علی کو وصیت کی تھی، علی میری طرف سے ہر سال تو قربانی کرنا، علی جب تک دنیا میں رہے ایک دمبا حضور کی طرف سے ذبح کرتے رہے۔ انشاءاللہ کرو گے۔ اور میں نے اس سال اعلان کیا تھا، ہم نے اپنے جامعہ میں، آپ کے جامعہ میں 75 بڑے جانوروں کی قربانی ہو رہی ہے، کہو الحمدللہ۔ اور میں نے اعلان کیا تھا حضور کے نام کے حصے رکھو۔ آپ میری بات مانتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تقریباً 10 کے قریب گائے تو حضور کے نام کی حصے کی بن گئی ہیں، 10 کے قریب جانور۔ آپ سے بھی کہتا ہوں قربانی کے گوشت
فریجوں میں نہ بھر دینا. قرآن کہتا ہے, وقت نہیں میں پوری آیتیں پڑھتا, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. میں ہر مسئلہ قرآن سے بیان کر رہا ہوں, خود بھی کھاؤ. اللہ کہتے ہیں مانگنے والوں کو بھی دو, نہ مانگنے والوں کو بھی دو, رشتہ داروں کو بھی دو, غریبوں کو ضرور دو. دیکھنا تمہارے ارد گرد میں, تمہارے محلے میں, آبادی میں کوئی غریب ایسے رہ گیا جس کے گھر گوشت نہ گیا ہو, کہیں اللہ پکڑ لے قربانی قبول نہ ہو. ڈھونڈ ڈھونڈ کے دینا, تصویریں نہ بنانا, لوگوں کو لائنیں نہ لگوانا, لوگوں کو ڈھونڈ لسٹیں بناؤ, غریبوں کے گھر پہنچاؤ گوشت. میں جانتا ہوں, میں فیلڈ میں ہوں, غربا کی ہم خدمت کر رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے 250 بے افغان کو ہر مہینے یہاں سے راشن جاتا ہے. تم تو کہتے ہو مولوی ہر وقت مانگتے ہیں. میں ان مولویوں میں سے نہیں جو صرف مانگتے ہیں, میں ان مولویوں میں سے ہوں جو عوام کی خدمت بھی کرتے ہیں, علم کی خدمت بھی کرتے ہیں. مدرسہ جا کر دیکھو, 1100 مسافر طالب علموں کا کھانا بن رہا ہے. بچیوں کی اتنی تعداد ہے, سونے کی جگہ نہیں, کمرے پورے نہیں ہوتے. آپ کا فرض بنتا ہے ان کی تعمیرات میں حصہ لو. طلباء کی اتنی بڑی تعمیر ہو رہی ہے, 10 کروڑ کے قریب لگ چکا ہے جب سے شروع ہوئی, اب تکمیل کے مراحل میں ہے. بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے. ابھی ٹائلیں آنی ہیں اور دوسری چیزیں آنی ہیں, اس میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے. ایک کوپن ہم نے بنایا ہے 25,000 روپے کا. یہ 25,000 روپے میں 3-4 طلباء کی رہائش اور تعلیم کا انتظام ہو جائے گا. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. یہ ہمارے ساتھی موجود ہیں, بھئی طلباء گھوم جائیں, ایک ایک کوپن لو. اور جو 25,000 کا نہیں لے سکتے ان کے لیے 2,000 روپے کا ہم نے کوپن بنایا ہے. یہ ضرور کوپن لے کے جانا. آج کے دن صدقہ اللہ کو محبوب ہے, قربانی اللہ کو محبوب ہے. میرے دوستو, قربانی کی کھالیں بھی اپنے مرکز کو دینا. ہمارا سال کا 6 کروڑ کے قریب مدرسے کا خرچ ہے, 3 کروڑ کے قریب ہمارے ٹرسٹ کا خرچ ہے. تمہیں پتا ہے 1 کروڑ کے قریب تو ہم نے چولستان میں خرچ کیا ہے. وہاں 10 پانی کے منصوبے ہیں, سولر پلانٹ لگ رہے ہیں, سولر پمپ لگ رہے ہیں, سولر آرو پلانٹ لگ رہے ہیں. ایک مسجد چولستان میں بن رہی ہے, 400 خاندانوں کو راشن پہنچایا ہے. آپ کا جو ہسپتال اور ڈائلیسس سینٹر ہے 16 لاکھ ایک مہینے کا اس کا خرچ ہے. 3 شفٹیں ڈائلیسس سینٹر کی ہیں. گورنمنٹ کے ڈائلیسس سینٹر ویران پڑے ہیں. آپ کے اس چھوٹے سے ادارے نے ہر مہینے 400 ڈائلیسس کر رہا ہے. ہر مہینے بہترین علاج. ان لوگوں سے پوچھو, یہ دعائیں دیتے ہیں. شہر میں 16 آرو پلانٹ ہم نے لگائے ہیں. پتہ نہیں ایم این اے نے بھی, آپ کے ایم پی اے نے بھی اتنے لگائے نہیں لگائے. ہم نے اپنے خرچ پر آپ سے مانگ کر 16 آرو پلانٹ لگائے. آپ کو بہترین صاف ستھرا پانی مل رہا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ دیتے ہیں. تو آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک ایک کوپن لے کے جائیں, اپنی قربانی کی کھال اپنے اس مرکز کو جمع کروائیں, خود پہنچائیں یا ٹیلی فون کریں. اور کسی نے مسئلے پوچھنے ہو تو بعد میں پوچھ لے. عید کی نماز میں اذان نہیں ہے, اقامت نہیں ہے, 2 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے, 6 تکبیر اضافے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ابو داود میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں ہم عید حضور کے ساتھ پڑھتے تھے, کل 4 رکعتیں, کل 4 تکبیریں ہر رکعت میں ہوتی تھی. یعنی اضافی 3, 1 تکبیر تحریمہ, دوسری رکعت میں 1 رکوع کی, اور 3 اضافی, کل 6 اضافی تکبیریں ہیں جو آپ نے کہنی ہیں. یہ کہنا ضروری ہے. اور پہلی رکعت میں امام اللہ اکبر کہے گا, ثنا پڑھے گا, پھر 3 تکبیریں ہوں گی, ہاتھ اٹھانا ہے, چھوڑ دینا ہے, تلاوت ہوگی, رکوع ہوگا, سجدہ ہوگا, اگلی رکعت تلاوت ہوگی, اور رکوع سے پہلے پھر 3 رکعتیں اضافی ہیں. ان کو یاد رکھا کرو. اور پھر رکوع ہے, اور اس کے بعد خطبہ ہے اور دعا ہے. اس کے بعد جا کے قربانیاں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. صفیں ٹھیک فرما لیں. وما علینا الا البلاغ.